السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ سورۃ النصر کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے اللہ کی مدد اور فتح۔ ورأیت الناس يدخلون، اور دیکھیں آپ لوگوں کو داخل ہوتے ہیں وہ فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پس تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، پاکی بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے کلمات کے ساتھ۔ واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ اللہ ہے بہت رجوع فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ قرآن مجید کی یہ سورت بہت عظیم پیغام اپنے اندر رکھتی ہے۔ عام لوگوں کو تو شاید یوں سمجھ آتا ہے کہ یہ فتح و نصرت کی آنے کی خبر اور فتح و نصرت ملنے کی اطلاع ہے، لیکن رازدان مزاج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغام کو کچھ اور ہی سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سلطنت کے لیے یہ ایک طریقہ کار وضع کیا تھا کہ بڑے اکابر صحابہ کو، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، ان کو اپنی مجلس شورا میں شامل کیا۔ جب بھی کوئی اہم مسئلہ پیش آتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ سے مشورہ کرتے۔ لیکن اس مجلس شورا میں جہاں اکابر صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل کیا ہوا تھا، جو عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے،
بچے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت میں ان کی عمر لگ بھگ 20-22 سال کے قریب تھی۔ کچھ صحابہ نے محسوس کیا کہ ہمارے بڑوں کی مجلس میں اس بچے کو کیوں بلا لیتے ہو؟ دوسرا، اس کے ہی برابر، اس کے ہم عمر ہماری اولادیں بھی موجود ہیں، ان کو مجلس شورا میں شمار کیوں نہیں کیا گیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ ان کو مجلس شورا میں شامل کرتے ہیں، بڑوں کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ہوتی ہوتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گئی۔ ایک موقع پر اسی طرح مجلس شورا کا اجلاس ہوا، اجتماع تھا، تو آپ نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، بتاؤ یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ کیوں نازل ہوئی؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ اکابر صحابہ میں سے بعض نے جواب دیا، اللہ کی طرف سے مدد آنے کا وعدہ ہے اور فتوحات ملنے کا یہ خبر ہے، اور اس موقع پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کچھ دیگر چپ رہے۔ حضرت عمر مخاطب کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پوچھا، عبداللہ ابن عباس آپ بھی یہی کہتے ہیں؟ اس صورت کا یہ مطلب ہے؟ ابن عباس کہنے لگے، نہیں، میں نہیں ان کی موافقت کرتا، اس صورت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا پیغام یہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، تو کیا سمجھتا ہے؟ تجھے اس صورت سے کیا سمجھ آیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے۔ آپ کی اجل، آپ کی عمر کے پورے ہونے کی خبر ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، میں بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کا یہی پیغام ہے اور کوئی پیغام مطلب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں یہ صورت نازل ہوئی، اور ظاہری طور پر ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے فتح اور مدد آئی، دیکھیں گے آپ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعتیں در جماعتیں، قبیلے در قبیلے اسلام قبول کریں گے۔ یہ علامت، یہ نشانی، جب یہ نشانی پائیں تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پھر اپنے رب کی ملاقات کے لیے، تیاری کے لیے کمر کس لو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع تھی۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ کتب حدیث میں بڑا عجیب ہے۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعائیں حاصل تھیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے، تو اللہ رب العزت نے ان کا سینہ عجیب کھولا تھا۔ ایسا ایک اور واقعہ بھی ہے، جب ایسی آپ کا یہ آخری زندگی والے دن تھے، یہ صورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں
ایک بات کہی کہ ایک بندہ تھا، اس کو اس کے رب نے اختیار دیا، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو، اگر آخرت کو ترجیح دیتے ہو تو آؤ، آخرت میں آپ کے لیے بہت خیر و برکت ہے۔ تو اس بندے نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چن لیا، آخرت کو ترجیح دے دی۔ ایک قصہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں رہنے کا، دنیا سے آنے کا، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ صحابہ نہیں متنبہ ہوئے، پتہ نہیں چلا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی، اے حبیب میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں۔ فدینا ابوینا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور چھما چھم رونا شروع کر دیا۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یہ بابے کو کیا ہو گیا ہے، ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ بات کوئی رونے کی ہے؟ ایک بندے کی آپ نے بات سنائی، ایک بندہ تھا، ایک بندے کو اللہ نے یہ دو چیزوں میں اختیار دیا ہے، یہ کون سی بات ہے رونے کی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد جلد ہی وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، پھر جا کے ہمیں کھلا جو بات ہم میں کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے۔ جن کو اختیار دیا گیا تھا وہ سرور گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھے، اور اس بات کی سمجھ اور اس بات کا علم جو اللہ کے نبی نے خبر دی تھی، یہ راز ابو بکر کو سمجھ آ گیا اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر حقیقت کھلی کہ اس سے مراد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ صورت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کہنے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اجل کا علم دینا تھا، ان کی موت کی ان کو خبر دینی تھی کہ اب دنیا میں کام مکمل ہو گیا، آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ جب ذمہ داری مکمل ہو گئی تو اگر کسی آدمی کو کسی مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے تو جب مقصد پورا ہو جائے تو وہاں دنیا میں رہنے کا مطلب نہیں ہوتا۔ وگرنہ جو لفظی ترجمہ ہے اس کے اعتبار سے کئی سال پہلے یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی، جب آپ کے پاس اللہ کی مدد آئے گی، وہ مدد تو ہجرت سے ہی شروع ہو گئی تھی، وہ مدد تو ہجرت سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کی اجازت دینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ کفار یا امت مسلمہ کو کسی عذاب سے دوچار نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ جنگیں ہوں گی اور اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ ہجرت کو ہی سمجھ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد عمرۃ القضاء، عمرۃ الحدیبیہ، وہ بھی حقیقت میں فتح کا اعلان تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں دکھایا ہے
کیا بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں شاید اسی سال جانا نصیب ہوگا۔ آپ نے ساتھیوں کو ساتھ لیا، 1400 صحابہ، 1400 صحابہ کو لے کر عمرے کی تیاری کی کہ بیت اللہ چلتے ہیں۔ چلتے گئے، اطلاع نہیں ملی، کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، مکے کے قریب پہنچ گئے۔ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، چلتے ہوئے اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ جس طرح جانور چلتے ہوئے اڑی کر جاتا ہے، آپ کی اونٹنی بھی شاید اس طرح چلنے سے اڑی کر گئی ہے، رک گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، نہ اس اونٹنی کی مجال ہے کہ بیٹھے، اور نہ اس کا یہ وصف ہے کہ میرے حکم کے سامنے یہ چونو چرا کرے۔ حبسہا حابس الفیل، جس رب نے مکے والوں سے ہاتھی والوں کو روک لیا تھا، اس رب نے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بھی روک لیا ہے۔ دیکھنے والے کچھ سمجھتے ہیں، آپ پیغام سمجھ گئے کہ مکے میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں سے رخ موڑا اور حدیبیہ کے مقام پر چلے گئے، وہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ مکے کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ مکے سے بھی وفد آئے، آپس میں گفت و شنید ہوئی، مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ مکے والے اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ لکھ دیا گیا، اور معاہدے کی شرطیں عجیب و غریب۔ اس سال واپس چلے جاؤ، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آئندہ سال آؤ اور اپنے ساتھ اسلحہ لے کر نہیں آنا، زیادہ سے زیادہ تلوار، اور وہ بھی میان کے اندر بند تلوار ہو، اور وہ بھی میان کے اندر بند۔ 3 دن سے زیادہ مکے میں نہیں رہنا۔ من جملہ اور شرطوں میں سے شرط، ہمارے لوگ اگر مسلمان ہوں تمہارے پاس چلے جائیں ہجرت کر کے، تمہیں واپس کرنے ہوں گے۔ اگر تمہارا آدمی کوئی مسلمان مرتد ہو کر، کافر ہو کر ہمارے پاس آ جائے ہمارے دین میں، ہم واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران اور صحابہ بھی حیران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی شرطیں مانی جا رہے ہیں؟ عمر آئے غصے میں، پریشان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ کیا وہ باطل نہیں ہے؟ باطل ہے۔ اگر ہم ان کے ہاتھوں مارے جائیں، قتل ہو جائیں، تو کیا اللہ رب العزت شہادت نہیں دے گا، جنت نہیں دے گا؟ دے گا۔ اگر وہ مارے جائیں تو جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے؟ بنیں گے۔ ما ہذہ دنیا، پھر کیا ہے یہ ساری شرطیں ان کی مانے جا رہے ہو اور ساری پسپائی قبول کیے جا رہے ہو؟ حتیٰ کہ خط صلح نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھوائی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، بسم اللہ اللہم لکھو جو ہمارا رواج ہے، ہم نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے۔ آپ نے فرمایا مٹا دو۔ لکھا گیا یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے عمر بن سہیل کے درمیان ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو نہیں لکھنے دیں گے آپ کو رسول اللہ۔ اگر رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ محمد بن عبداللہ لکھو، مٹاؤ اس کو، رسول اللہ کو۔ آپ نے فرمایا حضرت علی لکھنے والے تھے، علی مٹا دے۔ علی کہنے لگے میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ آپ کے نام سے رسول اللہ، یہ میں مٹاؤں، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا علی مجھے دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے۔ علی دکھاتے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ شرطیں بھی ساری عجیب و غریب طے ہو گئی، معاہدہ بھی اتنی سختی سے لکھا گیا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسپائی کیوں لے رہے ہیں؟ فرمایا عمر انی رسول اللہ ولن یضیعن اللہ۔ عمر سن لے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ عمر اتنے بھڑکیلے ہوئے سمجھ نہیں آئی، ادب و احترام سے بول نہیں سکے، اٹھ کے گئے ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر یار کیا ہو گیا؟ یہ کیا شرطیں طے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ نہیں لکھنی، محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، ان کا کوئی بندہ کافر ہو جائے تو واپس کریں گے، اگر ان کی طرف سے ہمارا کوئی مسلمان ہے ہجرت کر کے آئے وہ مانگے واپس دے دیں گے۔ ابو بکر کہنے لگے ہوا رسول اللہ ولن یضیعہ اللہ۔ کہتا مزاج نبوی سے آشنا تھے، بین ہی وہی جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیا، وہی جواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو دیا۔ عمر کیا کرتے ہو؟ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے رسول جو فیصلہ کرے اس پر دل ماننے نہ ماننے، عقل ماننے نہ ماننے، رسول کے سامنے سر تسلیم خم ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کبھی بھی اپنے رسول کو ضائع نہیں کرے گا۔ سر تسلیم خم، مانو جو کہتے ہیں بس۔ صحابہ کے دل اتنے ٹوٹ گئے، اتنے پریشانی میں، آپ نے فرمایا بھائی قربانیاں ذبح کر دو اور وہی احرام کھول دو، عمرہ کیے بغیر احرام کھول دو، قربانیاں دے دو۔ کوئی صحابی اٹھتا نہیں۔ وہ صحابہ کرام جو آپ کے تھوک کے، آپ کے لعاب کے قطرے زمین پہ نہیں کرنے دیتے تھے، آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، پریشانی کا یہ عالم کہ آپ کہتے ہیں قربانی کرو، کوئی نہیں اٹھتا۔ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ان کے خیمے میں گئے، چہرے پر پریشانی کے آثار، اور بیوی جو بہت ہی ذہین تھی کہنے لگی کیا بات ہے آقا؟ کہا میں لوگوں کو کہتا ہوں قربانی کرو، وہ لوگ مانتے ہی نہیں۔ جو صحابہ کرام اتنے فرما بردار کہ آپ اگر تھوکیں تو تھوک زمین پہ نہ جائے، اپنی ہتھیلیوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لے، آقا حکم دیتے ہیں قربانیاں ذبح کرو، ذبح نہیں کرتے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوڑیں ان کو، پکڑے اپنی قربانی اور آپ ذبح کریں۔ آپ نے اپنی قربانی لی اور وہی حدیبیہ میں ذبح کی۔ بس آپ کی قربانی ذبح کرنی تھی، صحابہ ٹوٹ پڑے قربانیاں کرنے کے لیے، اس تیزی سے کہ خطرہ تھا
کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے ہمیں ایک دوسرے کو زخم نہ لگ جائے، اتنی تیزی سے اٹھے۔ اللہ نے سورت اتار دی جس کا نام ہے سورۃ الفتح، جس کا نام ہے سورۃ الفتح۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس صلح میں بھی ہم نے آپ کو فتح عظیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا عمر ادھر آؤ، آپ نے سورہ فتح کا ابتدائی رکوع پڑھ کے سنایا کہ اللہ نے مجھے فتح کی یہ خبر دی ہے۔ کہنے لگے یہ عجیب فتح ہے، ساری باتیں ان کی مانی، بغیر عمرہ کیے واپس جا رہے ہیں اور فتح ہو گئی، اللہ نے دی ہے فتح۔ فرمایا ہاں یہ فتح ہے، اور میرے لیے یہ سورت ساری کائنات سے پیاری ہے۔ سچی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل ترین وقت آیا ہے، رب نے حبیب کو عظیم فتح کی خوشخبری سنائی ہے۔ حدیبیہ کا یہ موقع کیسا ہے، میں آپ کے سامنے صحابہ کا وہ عمل دکھا رہا ہوں کہ صحابہ کرام اس کو کیا دیکھ رہے ہیں۔ رب نے کہا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ فتح مبین، واضح فتح، کھلی فتح، جس میں کوئی شک نہیں، آپ کو وہ کامیابی دی ہے۔ اور موقع ہے، اس سے بھی عجیب و غریب موقع، کافر سارے اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ مکے کے کافر بھی، بنو حوازن بھی، بنو ثقیف بھی، یہ سارے کافر اکٹھے ہو کے انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا کہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ صحابہ پریشان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی کے نام سے جو مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں، فارس کے علاقے میں جہاں کہیں ایسے حالات ہوتے تھے تو ہم اپنے شہر کو محفوظ کرنے کے لیے کھائی کھود لیتے تھے، خندق کھود لیتے تھے۔ آپ بھی خندق کھود لیں۔ خندق کھود لی گئی، کھودنے کا انتظام کر دیا گیا، صحابہ کو جگہیں تقسیم کر کے دے دی گئی۔ اچانک ایک جگہ پتھر ایسا سخت آ گیا کہ سارے صحابہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، ٹوٹتا نہیں، سل آ گئی پتھر کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پتھر ٹوٹتا نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ، کدال اپنے ہاتھ میں پکڑی، اور وہاں جہاں خندق کے اندر وہ پتھر تھا، چادر اپنی اتار کے رکھ دی، اور آپ نفس نفیس نیچے اترے، اور آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ رب کے سچے کلمے، عدل والے کلمے پورے ہو گئے، اور اللہ کے کلمات کو کوئی دنیا کی طاقت تبدیل کرنے والی نہیں۔ آپ نے کدال ماری، تیسرا حصہ اس پتھر کا ٹوٹ گیا، اور ایک شعلہ نکلا، پتھر سے ایک بڑا شعلہ نکلا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، دوبارہ ماری، کدال ماری، پتھر کا اور باقی تیسرا حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آگ سے شعلہ نکلا، تیسری بار پھر ایسا کیا تو آگ سے شعلہ نکلا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خندق کے کنارے سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس سل کو، اس پتھر کو توڑ کے باہر نکلے ہیں،
سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کدال ماری تھی تو اس سے اس طرح شعلے نکلے تھے، شرارے نکلے تھے۔ فرمایا سلمان آپ نے دیکھ لی ہیں؟ حضرت سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میں دیکھ لی ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ فرمایا جب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے روم اور روم کے محل مدائن کیسر، مدائن کسرا اور اس کے ارد گرد اور بے شمار شہر اور دیگر مدائن، ان کی فتوحات کی خبر دے دی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان شہروں کو دیکھ لیا ہے۔ مشکل ترین وقت ہے، مشکل ترین وقت ہے خندق کا، اور بشارتیں مل رہی ہیں روم کے فتح ہونے کی، روم کے فتح ہونے کی۔ دوسری بار جب مارا ہے اللہ نے مجھے کیسر، ایران اور شاہ ایران کے ارد گرد جتنے یہ دیگر تھے ان کے محلات بھی دکھا دیے، اور یہ فتوحات بھی اللہ نے مجھے دکھا دی۔ میں نے یہاں کھڑے ہو کے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے۔ تیسری بار جب میں نے کدال ماری ہے تو حبش کے محلات اللہ نے مجھے دکھا دیے ہیں۔ پاس کھڑے ساتھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ وہ شہر ہمارے لیے فتح کر دے اور اس کی مال غنیمت ہمیں نصیب کرے، ہم اس کو فتح کریں۔ آپ نے دعا دی کہ تم روم بھی فتح کر لو گے، تم کیسر بھی فتح کر لو گے، اور فرمایا وَدَعُ الْحَبْشَةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَتَرَكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ۔ حبش کے بارے میں اگر وہ تم سے جنگ کی ابتدا نہ کریں تو حبش کو ان کے حال پر رہنے دو، اور ترک بھی جب تک تم سے جنگ نہ لڑیں ان کو ان کے حال پہ رہنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے اندر کھڑے ہوئے یہ آنکھوں دیکھ لیا کہ روم بھی فتح ہو گیا جو وقت کی سپر طاقت تھی، اور کیسر بھی فتح ہو گیا جو وقت کی سپر طاقت تھی، فارس بھی فتح ہو گیا، اس کی فتوحات کی خبریں دے دیں۔ سچی بات یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک ایک دن کامیابی اور کامرانی کا دن ہے۔ جتنی دیکھنے میں مشکلات اور مشکلات تھیں، اللہ رب العزت نے ان مشکلات کے پیچھے ایسی ہی پیاری خبریں رکھی ہوئی تھی، اور یہ خبریں ہوتی 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 آخری فتح مکہ المکرمہ کی فتح ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاہدے کے تحت جو حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا، معاہدہ کر کے واپس آتے ہیں، جو تمہارے ساتھ ملنا چاہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، جو ہمارے ساتھ ملنا چاہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ تو آخر میں مکے والوں نے اپنے اس عہد کو توڑا، اس عہد کے توڑنے کے نتیجے نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فتوحات کا، ان پر حملہ کرنے کا پلان کیا، تو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے داخل ہو گئے، مکے کی فتوحات ہو گئی۔ اب حال کیا تھا؟ عرب اس انتظار میں تھے کہ مکے والوں کو دیکھو کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والے ان کی جنگ ہوتی ہے، مکے والے خود نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں، تو چلو ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اگر وہ غالب آ گئے اور مکے والے شکست کھا گئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب اللہ نے مکہ فتح کرا دیا، بس مکے کا فتح ہونا ہی تھا
کہ عرب کے جتنے قبائل ارد گرد تھے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، مکے والے مسلمان ہوئے تو عرب کے ارد گرد جتنے قبائل تھے سب ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو خود وہاں پہنچ نہیں سکا، کوشش ہے ہمارے قبیلے کی طرف سے کوئی نمائندہ وفد جا کے پیغام دے دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سارا قبیلہ آپ کا تابعدار ہے۔ یہ وہ علامت تھی جو اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی رکھی۔ یہ وہی صلح حدیبیہ سے چلتا ہوا دور، اسی سے ابتدا ہو کر اسی پر منتج ہوتی ہے مکے کی فتح، اور مکے کی فتح جب ہوتی ہے تو پورا عرب ٹوٹ پڑتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ سے خط لکھتے ہیں، میں محمد رسول اللہ الی عظیم الروم الہرکل اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ اگر سلامتی چاہتے ہو۔ حبش کی طرف خط لکھا جاتا ہے، روم کی طرف خط لکھا جاتا ہے، شاہ مصر کی طرف خط لکھا جاتا ہے، یہاں سے شاہی پروان چلتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، السلام علی من اتبع الہدی۔ پھر یہ ہوتا ہے اب ہدایت کو مانو گے تو سلامتی ہے، وگرنہ نہیں۔ ایک ہی راہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ جس رب نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کے بھیجا، وہ اپنے دین کو باقی سارے دینوں پر غالب کر کے چھوڑے گا۔ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس فتح آئے، مدد آئے اور فتح ہو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگوں کو قبیلے در قبیلے، فوج در فوج، گروہ در گروہ، جھنڈ در جھنڈ دوڑتے ہوئے مسلمان ہوں گے۔ کبھی ایک وقت تھا اسلام کا نام سن کے بتکتے تھے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بے تاب ہیں کہ کب ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھایا جائے۔ پھر یہی بس نہیں، عرب تک ہی بس نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس کی بھی خبر دے دی، اور انشاءاللہ الرحمن اگلے سبق میں ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ فتوحات روم و مصر تک کیسے پہنچا دی۔ تو پھر یہ علامت تھی، اس علامت کے اظہار میں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، یہ اگلے سبق میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔